درس قرآن کے پروگرام میں خوش آمدید۔ آج کے درس میں ہم سورہ بقرہ کی آیات 188 اور 189 پڑھیں گے۔ ان آیاتوں میں رشوت خوری اور دھوکہ دہی سے حاصل کردہ مال کی حرمت اور چند توہم پرستانہ مذہبی رسومات کی تردید بیان ہوا ہے، اور واقعی میں رشوت سے حاصل کردہ مال، حرام خوری سے حاصل کردہ مال، یہ معاشرے کے لیے ایک ناسور کیفیت رکھتے ہیں۔ بناؤ اور بگاڑ معاشروں کا ایک معاشرہ اس وقت بنتا ہے جس میں حرام خوری نہ ہو، اور ایک معاشرہ اس وقت بگڑتا ہے جس میں حرام خوری ہو۔ آج اپنے مشاہدے میں ہم دیکھتے ہیں، ہم مشاہدے میں دیکھتے ہیں وہ سوسائٹیاں، وہ معاشرے، وہ ممالک جن کو ہم ترقی یافتہ معاشرے کہتے ہیں، مہذب معاشرے اس کو کہتے ہیں، متمدن معاشرے اس کو کہتے ہیں، خوشحال معاشرے، اگر ان کو آپ انڈیکس میں دیکھیں حرام خوری تو حرام خوری میں بہت کم ہوئیں گے، اور جو ہمارے طرح کی جو سوسائٹیاں ہیں، جو ہمارے معاشرے، ہمارے ممالک، ان میں کیا ہے؟ ترقی نہیں ہے، خوشحالی نہیں ہے۔ تو وجہ کیا؟ حرام خوری ہے، کہتے ہیں کرپشن۔ جس طرح ہمارا معاشرہ ہے تو بدعنوانی میں وہ بہت ہی آگے، جس کی وجہ سے ہم سب پریشان، ہم خوشحال نہیں ہیں، ہم سب بدحال، ہماری ترقی رکی ہوئی ہے، ہم میں تعصبات ہے، ہم میں لڑائیاں ہیں، ہم میں جھگڑے ہیں، اور ہر آدمی ٹینشن میں ہے، اعتماد نہیں ہے، کوئی کردار نہیں ہے۔ تو اس سے پہلے ہم لوگوں نے روزوں کے بارے میں پڑھا تھا، ان آیاتوں سے پہلے روزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزوں کا مقصد یہ ہے کہ تم کو تمہارے نفس پر قابو، ضبط حاصل ہو، گویا کہ تمہارا نفس تمہارے کنٹرول میں ہو، اس کو تم حرام سے بچا پاؤ، اس کو تم غلط کاموں سے بچا پاؤ۔ یہ ہم لوگوں نے پڑھا تھا نا کہ تمہارا روزہ تمہیں ایسا انسان بنائے کہ تم غلط کام کی طرف جاؤ نہیں۔ یہ کیسا روزہ ہے جو تم کو غلط راستے سے، غلط کاموں سے نہیں روکے؟ تمہاری خواہشات تمہارے قابو میں نہیں ہے، یہ کیسا روزہ؟ میں تو کہتا ہوں یہ کیسی نمازیں ہیں جو ہمیں حرام خوری سے نہیں روکتے؟ کیسا ہمارا حج ہے جو ہم کو حرام خوری سے نہیں روکتا؟ یہ کیسے روزے جو ہم کو حرام خوری سے نہیں بچاتے؟ حالانکہ روزوں کے ذریعے ایک روزہ دار، ایک نمازی انسان، ایک حاجی انسان، ایک مسلمان انسان، اس کو اپنے نفس پر، اپنی خواہشات پر پورا کنٹرول ہو کہ وہ غلط کام کی طرف نہیں جائے۔ کوئی قانون نہیں ہے، کوئی حکومت نہیں ہے، کوئی زور نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن اس کا تقویٰ، جو اس کا تقویٰ ہے، جو اس کا خوف خدا ہے، وہ اس کی ریاست بھی ہے، اس کا قانون بھی ہے۔ پولیس ہے یا نہیں، کوئی اتھارٹی ہے یا نہیں ہے، لیکن اس کا نفس جو ہے نا، اس کا جو تقویٰ ہے، وہ خود اس کا پولیس مین، اس کا جو نفس ہے اس کی عدالت، اس کا جو نفس ہے اس کی ریاست۔ تقویٰ یعنی اس کا جو تقویٰ ہے وہ اس کی ریاست بھی ہے، اس کا تقویٰ جو ہے نا سب کچھ۔ یہی ہم لوگوں نے پڑھا تھا نا روزوں میں۔ اب روزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ۔ اب جب تم کو پتہ چلا کہ حرام خوری جو ہے نا یہ غلط کام، جب اللہ تعالیٰ نے جائز چیزوں سے تم کو روکا، روزے میں پانی پینا جائز تھا نا، مت پیو، روزے دار نے نہیں پیا صبح سے شام تک۔ کھانا جائز ہے، مت کھاؤ، روزے دار نے شام تک نہیں کھایا۔ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری مت کرو، وہ رک گیا، کاش کہ ہمیشہ ایسا ہو۔ وہ اپنے کھانے سے وہ رکا، اب دوسرے کا مال اس کو کیسا کھائے گا؟ ذرا اندازہ کریں۔ اگر آپ روزے دار ہے تو روزے میں تو آپ کو یہ سکھایا تھا کہ جائز چیز کو بھی اللہ کے حکم پر چھوڑ دو، اس سے رک جاؤ۔ اب روزے کے بعد تم کو کیا ہوا؟
جو ہی روزہ ختم ہوا، یا خود روزے میں، وہاں پر روزے میں تم دکاندار ہو اور تم پانی نہیں پی رہے ہو، میرا روزہ ٹوٹ جائے گا. کھانا نہیں کھا رہے ہو، میرا روزہ کیوں ٹوٹ جائے گا؟ اللہ کا حکم ہے. اور وہی اللہ تم کو بولتا ہے تمہارے پاس گاہک آ رہا ہے تو اس کا مال بھی غلط مت کھاؤ نا، اس کے ساتھ جو ہے نا معاملات کو صحیح کر لو، اس کے ساتھ صحیح تجارت کرو. کیا ایسا ہی ہے؟ روزوں میں تو اور لوگوں کو لوٹتے، ہماری چڑیاں تو روزوں میں تیز ہوتی ہے. مسلمان جو ہے نا، مسلمان تاجر بیٹھا ہوا ہے روزوں کے لیے کہ جو ہی روزہ آ جائے اور وہ اپنی چری کو تیز کرے، جتنے لوگوں کو وہ ذبح کر سکتا ہے کر لے. ایسے ہی ہے نا، ہر ایک اپنا ایک موسم ہے. اچھا، حاجیوں کا پھر اپنا ادھر ایک موسم ہے، وہاں جو بیٹھے ہوئے کہ جو ہی حج کا موسم آ جائے اور ہم لوگ حاجیوں کو ذبح کریں. عمرے والوں کا پھر اپنا ایک وہ ہے. تو ہم سب ان چیزوں میں لگے الا ماشاء اللہ. تو فرمایا ولا تاکلوا اموالکم، مت کھاؤ اپنے مالوں کو. مسلمان کا مال تو مشترک ہے، کیونکہ مسلمان آپس میں ایک جسم کے مانند، بلکہ سارے انسان کم سے کم مسلمان اپنے آپ کو ایک امت کہنے والے، ایک کلمے کے نیچے زندگی گزارنے والے، ایک خدا کے ماننے والے، ایک قرآن کے ماننے والے، اپنے آپ کو بھائی بھائی کہنے والے. جب ایک بھائی اپنے بھائی کا مال کھائے، اس بھائی کے بارے میں آپ کیا کہتے؟ بھائیوں کے بیچ میں اعتماد، حلال خوری بہتر ہے یا حرام خوری بہتر ہے؟ انفرادی طور پر، اب اجتماعی طور پر ہم آ جاتے ہیں. باطل کا ایک دفعہ تشریح کرے پھر اس کی طرف آئیں گے. باطل ناحق کو کہتے، حق سے اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں روکتا. اپنی محنت کا صلہ بالکل کھاؤ، اپنی محنت کرو، جائز طریقے سے محنت کرو، کھاؤ کماؤ، بلڈنگیں بناؤ، ترقی کر لو. کون آپ کو روکتا؟ کوئی روکتا ہے آپ کو؟ شریعت آپ کو نہیں روکتی کہ تم کیوں جو ہے نا اپنی محنت سے. آدمی محنت کرے، اس کے لیے راستے کھلے، لیکن ناجائز طور پر نہیں، ناحق طور پر بھی نہیں، غلط طریقے پر نہیں، جھوٹ کے ذریعے نہیں، خیانت نہیں کرے، کسی کا مال غصب نہیں کرے. غصب کو جانتے ہو؟ قبضہ. ہمارے ملک میں جو قبضہ مافیا ہے وہ سب کو معلوم. جس کے پاس کوئی زور ہے نا، جس کے پاس زور، وہ چالاک آدمی ہے، اس کے پاس زور ہے، اس کا پہنچ عدالتوں تک، اس کے پاس بڑے بڑے وکیل ہیں، وہ قوم کے جو بڑے ہیں وہ ان کے ساتھ ملے ہیں، ریاست اس کے پاس، ریاست کے عہدیدار اس کے ساتھ، ادارے اس کے ساتھ، ادھم اس نے مچایا. اور لوگ اپنے مالوں کو جو ہے نا غیر محفوظ سمجھتے. یہ پورا ایک مافیا نہیں ہے. یہ مافیا کون ہے؟ یہ روزے دار لوگ ہیں، روزے بھی رکھتے، نماز بھی پڑھتے، حج بھی کرتے، ہے نا، لیکن وہ غصب کے ذریعے سے، چالاکی کے ذریعے سے باقاعدہ جتے ہیں. اور اسی طرح رشوت کے ذریعے حکام رشوت لیتے ہیں، قضات رشوت لیتے، عوام رشوت دیتا ہے. دونوں تالاب میں جو ہے نا ننگے ہیں. عوام میں بھی جو ہے نا حکام کو جو پیسوں کا خون ہے نا ان کے منہ کو لگایا، اور ابھی ان کے منہ کو بھی خون لگے. آپ بغیر رشوت کا کوئی کام کر کے دکھائے، آپ کر کے دکھائے. بلکہ ابھی تو رشوت کو ہم لوگ اور نام دیتے ہیں. ابھی تو رشوت ہمارے ہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا. ابھی تو سرعام کہتے ہیں کہ مجھے ایک نوکری چاہیے، کتنے پیسے لیتے ہو؟ یار کوئی دوست ہے میرے لیے کوئی نوکری خرید، یار میں نے ایک لائسنس بنانا ہے، کوئی اس طرح ہے میں اس کو پیسہ دے دوں. اس طرح بھی ہوتا ہے نا. رشوت کے ذریعے مجھ پر بنتا ہے 1 ارب روپے کا ٹیکس، 1 ارب روپے ٹیکس، میں 10 لاکھ رشوت دیتا ہوں، 90 لاکھ کو کھاتا ہوں. یہ کس کا مال؟ یہ آپس کا مال نہیں ہے، ٹیکس فرق دے دینا ہے نا. رشوت کے ذریعے سے کسی پر کے مال کو قبضہ کرو، رشوت دیتا. آپ تحصیلوں میں جائے، کیا ہو رہا ہے؟ تحصیلوں میں کیا ہو رہا ہے؟ ہر جگہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اور فرمایا دھوکہ دہی
اتنا زیادہ دھوکہ. آپ بازار میں جائیں, آپ جو ہے نا دھوکہ ہی دھوکہ بالکل, الا ماشاء اللہ. سود, سٹا, جوا, چوری, ڈاکے, یہ سب باطل میں آتے. تو فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ, اپنے مالوں کو آپس میں ناحق ناجائز طور پر مت کھاؤ. ایک تو یہ کہ کاروباروں کے ذریعے ہم جاتے ہیں سب سے پہلے دودھ لینے کے لیے, ہم دودھ والے کو پورا پیسہ پیمنٹ کرتے نا, وہ ہمیں دودھ ان پیسوں کے مطابق نہیں دیتا. ہم صاف دودھ کا پیسہ پیمنٹ کرتے ہیں نا, وہ ہمیں ناخالص دودھ دیتا. پھر جاتے تندور والے کے پاس روٹی لینے کے لیے, وہ ہم سے پورا پیسہ ریکور کرتا, لیکن ہمیں ان پیسوں کے مطابق روٹی نہیں دیتا. ہم قصاب کے پاس جاتے, ہم کپڑے لیتے ہیں, ہم ہاسپٹل جاتے ہیں تو وہاں ڈاکٹر میسر نہیں ہے, حالانکہ ہم ان ڈاکٹروں کو پیمنٹ کرتے ہیں, تنخواہ عوام پیمنٹ کرتے ہیں ان کو نا, لاکھوں روپے تنخواہ لیتے. اچھا, دوائی آپ کو نہیں ملتی, علاج آپ کو نہیں ہوتا, آپ اپنے بچوں کو بیچتے اسکول پڑھانے کے لیے, آپ ٹیچروں کو پیمنٹ کرتے ہیں نا پیسے, لاکھوں روپے تنخواہ, لیکن بچوں کو تعلیم نہیں ملتی. کوئی ٹیچر تبلیغ پر گیا ہوا ہے, کوئی حج پر گیا ہوا ہے, کوئی عمرے پر گیا ہوا ہے, کوئی چلے پر گیا ہوا ہے, کوئی گھر میں بیٹھا ہے, کسی نے عوضی کسی ٹیچر کو لگایا ہوا ہے, کوئی آتا ہی نہیں ہے بالکل, 2 گھنٹے پڑھاتا ہے بھاگ جاتا ہے, بچوں کو مارتے ہیں تاکہ وہ خوفزدہ ہو جائے, اسکول نہیں آئے. بالکل علم تعلیم ضروری چیز ہے نا. خوراک میں 2 نمبری حرام خوری کی وجہ سے, اسی حرام خوری کی وجہ سے. تعلیم میں غفلہ, اسی حرام خوری کی وجہ سے. اچھا, علاج معالجے میں غفلہ. تو آپ مجھے بتائیں ایک معاشرے میں صحت کس قدر ضروری ہے؟ صحت مند معاشرہ, اس صحت مند معاشرے کو کس نے برباد کیا؟ اسی حرام خوری نے برباد کیا نا. تعلیم کو اس سطح پر کس نے لایا؟ جدھر آپ بہت زیادہ پیسہ دے دیں وہاں آپ کو تعلیم ملے گی, اور جدھر آپ دوسروں کے رحم و کرم پر ہے وہاں آپ کو تعلیم نہیں ملتی. آپ نے اس کو پیمنٹ کیا, اس کو تعلیم نہیں ملی, وہ دوڑ میں مقابلے میں پیچھے چلا گیا, اس کا حق مارا گیا نا, اس کا حق تو مارا گیا. پھر اسی طرح آپ اپنے کام سے آپ ایک سرکاری دفتر میں جاتے, آپ ان کو پیمنٹ کرتے ہیں نا, لیکن وہ آپ کا کام بنا رشوت نہیں کرتے. آپ ایک FIR اپنے ملک میں اپنی صحیح معنوں میں آپ کٹوا نہیں سکتے. ایسا ہی غلط کہتا, الا ماشاءاللہ کچھ لوگ ہوئیں گے اچھے لوگ, لیکن آپ نہیں کٹوا سکیں گے. عدالتوں میں جائے تو لوگ دوسروں کے مالوں کو ہڑپ کرنے کے لیے جیلی گواہی نہیں لاتے. وہ گواہ ان پیسوں کے لیے وہ قسمیں نہیں کھاتے. بڑے بڑے وکیل فیسوں کے لیے جانتے بوجھتے لوگوں کے حقوق کو غصب نہیں کرتے اپنے کلائنٹس کے لیے. ایڈوکیٹ صاحب کرتے آپ لوگ نا. تو یہ سارا کچھ ہوتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے معاشرہ کیسا بنے گا؟ پھر ایک ترقی یافتہ معاشرہ, ایک خوشحال معاشرہ, ایک مہذب معاشرہ, ایک متمدن معاشرہ, ایک اسلامی معاشرہ, ایک جنتی معاشرہ. ایسا معاشرہ جس پر اللہ کی کرم نوازی ہو, جس پر اللہ کی رحمت ہو, اللہ کی مدد اس کے ساتھ. ایک حرام خور معاشرے پر اللہ کی رحمت ہے, اس پر تو اللہ کی پھر رحمت ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا مال کھا رہا ہے. اچھا, اجتماعی اس میں ابھی آئیں گے, جو ہمارے اجتماعی وسائل ہیں مسلمانوں کے, جو ہمارے اجتماعی وسائل, ان اجتماعی وسائل کو ایک طبقے نے, ایک مافیا نے لوٹا نہیں, غصب نہیں کیا, صرف اس لیے سے کہ انگریزوں نے ان کو دے دی. کیا انگریز نے تم کو دے دیا تو وہ چیز تمہارے حلال ہو گیا؟
یا تم نے اس پر قبضہ کیا وہ چیز تمہارے لیے حلال ہوگی. لوگوں نے تم کو اپنے قوم کا بڑا بنایا, تم نے قومی وسائلوں کو لوٹا. لوگوں نے تم کو بڑے عہدے پر بٹھایا, وزیر بنایا, امیر بنایا, حاکم بنایا, تم نے اس سے ناجائز فائدہ اٹھایا اور مشترکہ جو وسائل تھے اس پر تم نے قبضہ کیا. پھر ان پیسوں سے تم نے مزید سیاست کی, مزید ہاتھ پیر مانگا اور معاشرے کو سال پر پہنچا. ایسا ہی ہے نا, یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. ہمارے وسائل کم تو نہیں ہے, 6.5 کروڑ ایکڑ زمین, وہ بھی زرخیز. یہ کن کے ہاتھ میں؟ کسی کے پاس 1,00,000 ایکڑ زمین ہے, کسی کے پاس 50,000 ایکڑ ہے, کسی کے پاس 2,00,000 ایکڑ ہے, کسی کے پاس چھت بھی نہیں ہے نا, کسی کے پاس چھت بھی نہیں. یہ جو 2,00,000 ایکڑ زمین ان کے پاس آیا, کسی نے مذہب کے نام پر جو ہے لوگوں کا مال لوٹا, اپنے آپ کو پیر ظاہر کیا, سید ظاہر کیا, آغا صاحب ظاہر کیا, مرشد اپنے آپ کو ظاہر کیا, اور اس آڑ میں جو ہے نا زمینوں کو قبضہ کیا. کسی نے اور مذہبی لبادے میں, کسی نے قومی لبادے میں, کسی نے ریاست کے جو ہے نا پردے میں, کسی نے حکومت کے پردے میں, کسی نے عدالت کے پردے میں, کسی نے جتے کے زور پر. تو پھر حالت یہی ہے نا, جب تک ہم آرام خوری سے نہیں نکلیں گے ہمارا معاشرہ آگے نہیں جائے گا, ترقی کی طرف نہیں جائے گا. آپ کی لمبی لمبی دعائیں, بار بار میں کہتا ہوں نا, ہماری جو لمبی لمبی دعائیں ہیں, آپ کا خیال ہے کہ ہماری لمبی دعائیں ہماری آرام خوری کو جو ہے نا معاف کریں گے, مٹا دیں گے؟ ہماری عمرے, ہمارے حج, ہماری نمازیں, ہمارے روزے, ہمارے وظیفے, یہ درود شریف, کیا ہمارے حرام خوری کو یہ مٹا دیں گے؟ نہیں. اے ایمان والو, اپنے مالوں کو آپس میں ناجائز طور پر مت کھاؤ. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم. ہاں, تجارت کرو جائز طریقے سے, ایک دوسرے کی رضا کے ساتھ, بالکل کر سکتے. تیرے لیے محنت کے دروازے کھلے, اسلام کمانے کے دروازے کھلے, ترقی کے دروازے کھلے, تجارت کے دروازے کھلے. ان چھوٹ دروازے سے کیوں پیسہ کماتے؟ صحیح دروازوں میں آ جاؤ. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, اور باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھا کر ایک دوسرے کو قتل مت کر لو. کہ ہم تو بھی معاشی قتل ایک دوسرے کا کر, جو ایلیٹ کلاس ہے ہمارا, اس نے قبضہ کر کے جو نچلے والے لوگ ہیں ان کو قتل نہیں کیا. کتنے لوگ آج بھوکے ہیں, کتنے لوگ بھوک سے مر, ان ہاسپٹلوں میں کتنے لوگ علاج کے لیے ترس رہے, گولیوں کے لیے تڑپ رہے, مر رہے نہیں مر رہے, جہالت کی موت مر رہے لوگ, ذلیل خوار ہے, یہی حرام خور ان کو مار رہا ہے. اگر ہم حرام خوری سے نکل جائے تو کوئی ہلاک نہیں ہو جائے. اس کو کہتے ہیں معاشی ہلاکت. ہم خود ایک دوسرے کے قاتل ہیں. کساب جو ہے وہ تندور والے کا جو ہے نا, روٹی والے کا قاتل ہے, روٹی والا دودھ والے کا قاتل ہے, دودھ والا پھر ڈاکٹر کا, ڈاکٹر پھر انجینئر کا, انجینئر پھر پولیس والے کا, پولیس والے پھر دوسرے کا, وہ پھر دوسرے کا. پھر ہماری باری آ جاتی, ہماری باری. ہم بھی تو ماشاءاللہ نا, ہم کہتے ساری زکاتیں ہم کو دے دو, ہم مسجدیں بناتے, ہم مدرسے چلاتے, تمام خیرات ہم کو دے دو, ایک بھی چمڑا غریب کو نہیں دینا, سارے چمڑے مدرسے میں لاؤ. اور یتیم خیال کرنا, یہ اپنے فطرانی یتیم کو نہیں دینا, یہ صبح وقتی مسجد میں اس کو لانا. اور جو بھی تم خیرات کرتے ہو سب کو مسجدوں میں لانا, خانقاہوں میں لانا, ہے نا. ادھر پھر ہم لوگ بیٹھے, کوئی کالی بکری کھا رہا ہے, کوئی کالی مرغی کھا رہا ہے, کوئی سفید مرغی کھا رہا ہے, کوئی تعویذیں بیچ رہا ہے, یہ کچی تعویذ, یہ پکی تعویذ, مال کھا رہے لوگ. لوگ بیمار ہے بیچارے آتے ہیں نا, وہ اس کو کہتے تم پر جادو ہے, زور کا جادو ہے, کالا جادو ہے. وہ جو نبی علیہ السلام پر ہوا تھا نوز باللہ, اس سے بھی خطرناک.
تو میں کیا کروں؟ یہ تو زعفران سے لکھا جاتا ہے، پھر جنات کو جو ہے خون چاہیے، تو بھائی میں کیا کروں؟ زعفران تو بہت مہنگا ہے اور خون بھی ہے جسم، معمولی جو مرغی ہے وہ بھی 1000 کا ہے نا، تو 10,000 روپے دے دو مجھے۔ اصل میں اس کو اور بیماری ہے جسم میں، اس کا پیسہ کھا جاتا ہے، اس کا گلا خراب ہے، اس کو بولتے ہیں تم پر جادو ہے، اندر اس کی اتھلیوں میں السر ہے، وہ کہتے ہیں تم کو نظر ہوا ہے۔ ادھر یہ شیر پھر بیٹھا ہوا مسجد کے نام پر، مدرسے کے نام پر، خانقاہوں کے نام پر نا لوگوں کا مال لوٹتے، اور ہمارے پھر قومی سردار ماشاءاللہ، قومی ملک، خان، نواب، وڈیرے، چودھری، وہ بھی ایک مافیا ہے، وہ بھی تو ایک مافیا ہے، سرکاری مافیا بھی ایک مافیا ہے، فیصلے کرتے قوم کو، سے پیسے لیتے، اور جو ان کے لیے اچھی روٹی کرے نا سردار صاحب کے لیے، وہ سردار صاحب کا توجہ اسی طرف ہو جاتا، جس کے پاس کچھ چالاکی زور ہے پھر سردار صاحب کا اسی کی طرف توجہ ہوتا، پورا ٹبر ہے یہ، کسی نے کسی کو قتل کیا، اس ٹبر کو کانا کھلا دو، یہ ٹبر جائے گا اس قتل کو معاف کروائے گا، اس طرح بھی تو ہوتا بہت، یعنی ہم جانتے ہیں چیزوں کو، تو ایمان والو ایسا نہیں کرو، ایک دوسرے کو معاشی طور پر قتل نہیں۔ یہ جاپان نے ترقی کیا، حرام خوری سے ترقی کیا، سنگاپور نے حرام خوری سے کیا، یورپ کو آپ چھوڑ، مغرب تو بہت آگے ہے، اس کو آپ چھوڑ لیں، یہ کوریا کو دیکھ لے، کیا حرام خوری سے آگے نکلا، 2 نمبری سے آگے نکلا، وہ بھی اس طرح کرتے، لیکن ہم لوگ کرتے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا حرام خوری کا سبب جو بھی بنے گا، ابھی ایک سوال ہے کہ حرام خوری کا سبب کون ہے، حکام، قضات یا عوام؟ کیا خیال آپ کا ایڈوکیٹ صاحب؟ دونوں ہو سکتے، یعنی ہمارے جو حکام ہیں ان کے منہ کو ابھی خون لگ گیا، ان کے منہ کو خون لگ گیا، 3 لاکھ روپے سے ان کا کام نہیں ہو رہا، 3 لاکھ روپے منتھلی سے ان کا کام نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے اخراجات، ان کی خواہشات کروڑوں میں چلے گئے، کروڑوں روپے میں چلے گئے، اب وہ ان خواہشات کی پذیرائی کے لیے عوام سے پیسے لیتے، اور وہ کوشش کرتے کہ ایسا معاشرہ بنے نا کہ ہم کو زیادہ زیادہ رشوت ملے، ان کے منہ کو خون لگے۔ اچھا، ان کے منہ کو یہ خون کس نے چسکا، کس نے دیا؟ عوام نے، کیونکہ عوام بھی تو بے ایمان ہے نا، بے ایمان کا مطلب حرام خور، حرام خور سب نہیں، یاد رکھنا، اچھے لوگ بہت ہیں، میں وہ بھی بات کرتا ہوں، وہ پھر محنت نہیں کرتے، جائز طریقے سے کماتے نہیں، پھر یہ رشوتیں دیتے حکام کو، حکام پھر رشوت خور بن جاتے۔ تو یعنی ہمارے ہاں حکمرانی بھی ٹھیک نہیں ہے، حکام بھی ٹھیک نہیں ہے، قضات بھی ٹھیک نہیں ہے، ہم بھی ٹھیک نہیں ہے، تو ہر ایک کوشش کرے گا، ہر مسلمان، کہ میں اس حرام خوری کا باعث نہیں بنوں۔ اچھا، مولوی صاحبان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ بھی تو خاموش ہے، حرام خوری کے بارے میں نہیں بولتے، وہ تو وضو کے فضائل بتا رہے ہیں نا، وضو کے فضائل، مسواک کے فضائل یہ بتا رہے ہیں، پگڑی کے فضائل، درود شریف کے فضائل، سبحان اللہ کو اس قدر پڑھو، اس طرح پڑھو، اس کے فضائل، انہوں نے تو ہمیں فضائل اور مسائل میں لگائے ہوئے، وہ بھی خاموش ہے۔ اگر وہ بہت زیادہ بولے تو شاید ہم لوگ ڈر جائیں اللہ تعالیٰ سے، ہمیں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، ہر مسجد میں جائیں گے حرام خوری کے خلاف لیکچر ہو رہا ہے، ہر مولوی کو دیکھتے حرام خوری کے بارے میں بولتے، ہے نا؟ تو آدمی میں خواہ یا تو ریاست کی طرف سے ہو، یا تو ہمارے بڑے ہمیں بولے، یا علماء کرام بولے، درویشوں کے پاس جب وہ اللہ اللہ میں لگے، ہے نا؟ اب وہ تبلیغی جماعت کے پاس جب وہ 6 نمبر سے نکلتا نہیں ہے، وہ پھر 6 نمبر کے دائرے میں چکر کاٹتے، ہمارے علماء کے پاس آؤ، ہم ضربہ یضربو سے نہیں نکلتے، ابھی تک شروع صلات کے مسائل سے ہم نکلے نہیں، اور وائز ہمیں جو ہے نا صرف جیلی قصے کہانیاں سناتے، تو اس وجہ سے معاشرہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ ہم ایک دوسرے کو بلیم نہیں کریں، ہم سب
کچھ میرا حصہ ہے، کچھ آپ کا ہے، کچھ اس کا ہے، کچھ اس کا ہے، لیکن یہ عمل اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اور اس عمل سے جو حرام خوری کا عمل، اس سے ہمارا معاشرہ بنے گا نہیں۔ ہم اپنے بچوں کے لیے تاریک معاشرہ چھوڑ رہے ہیں، ایسا معاشرہ جو اللہ کے قہر و غضب کے نیچے ہے۔ یاد رکھیں، جب ایک حرام خور آدمی مرے گا تو اس کو اللہ چھوڑے گا؟ ہمارے پہلے زمانے کے مولوی صاحبان بڑے اچھے تھے، اللہ ان پر رحم کرے، اللہ ان کو جنت میں، بہت اچھے لوگ ہوتے تھے۔ وہ ہمیں کہتے تھے اگر تم نے کسی کا 4 آنا کھایا نا تو تمہارے 25 نمازیں جائیں گے۔ بولتے تھے نہیں بولتے تھے؟ ڈراتے تھے ہمیں، 4 آنا اگر کسی کا تم نے کھایا 25 نمازیں۔ اور ہمیں عاجز صاحب کہتے تھے اگر کسی سودخور کے سائے میں، گھر کے سائے میں بیٹھا تو تم کو اللہ چھوڑے گا نہیں۔ بولتے تھے نا، وہ مولوی صاحبان بڑے اچھے تھے، اور وہ حرام خور سے بڑا نفرت کرتے تھے، بہت نفرت کرتے تھے۔ اور اس زمانے میں ہمارے ملک میں کرپشن کم تھا، دینداری کم تھی، علم کم تھا، لیکن تقوی زیادہ تھا، لوگوں میں ایک خوف خدا ہوتا تھا۔ اب یہ جو ابھی مولوی صاحبان آ گئے نا، وہ جو فروعات میں سب کو لگا انہوں نے، استنجا کے طریقے، نا، اب اس پر وہ لیکچر حضرت دے رہا ہے، رکوع کو کس زاویے سے کرنا ہے، حضرت صاحب جو ہمیں لیکچر دے رہا ہے۔ ابھی تک کربلا سے نکلے نہیں ہے، 1400 سال میں اس مسئلے سے نکلے نہیں ابھی تک۔ اس مسئلے کو انہوں نے کلیئر نہیں کیا کہ حق پر کون تھا اور کون ناحق تھا۔ واضح ہے، ہر چیز واضح ہے، لیکن نہیں۔ اب اس کے بعد آئیں گے وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ پہنچاؤ اپنے مالوں کو حکام تک، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ کھا جاؤ کچھ حصہ لوگوں کے مال کا، بالاسم، ادھر اسم آئے، اسم کا ترجمہ گناہ بھی ہے، اور آسمہ اس اونٹنی کو کہتے جو لاچار ہو جائے، یعنی پھر لوگوں کو لاچار مت کر لو، اس طریقے سے مت کہو۔ اپنا پیسہ، جو پیسہ ہے نا، اس کو رشوت کے طور پر استعمال مت کرو، اور ہم لوگ ایسا ہی کر رہے ہیں۔ ہم لوگ وزراء کے لیے روٹیاں کرتے، حکمرانوں کے لیے روٹیاں کرتے، افسروں کے لیے روٹیاں کرتے، اپنے بڑوں کے لیے کرتے، کیوں غریب کے لیے نہیں کرتے؟ اب اپنی شادیوں میں کن کو بلاتے؟ نا، کسی غریب کو کسی نے بلایا؟ کسی یتیم کو بلایا کسی نے؟ ہماری بیٹھکیں کن کے سے آباد؟ نا، یہ مسلمان کرتے ہیں، یہی مسلمان کرتے۔ اب یہ اس لیے نہیں کرتا ہے، یہ اس لیے کرتا ہے کہ اس کے ساتھ میرا ایک تعلق بن جائے، پھر اس تعلق سے میں جو ہے نا کچھ مال بٹور۔ اور اس میں ایک اور چیز بھی ہے نا، عجیب چیز ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے حکمرانوں کو کچھ فنڈز مختص کیے گئے، MNA فنڈز، MPA فنڈز۔ اب ہمیں معلوم ہے کہ ابھی تو MNA کے ساتھ 3-4 ارب روپے ہے نا، 3-4 ارب روپے، اور MPA کے بعد بھی اربوں روپے۔ اب اس کو کس طرح لوگوں نے بٹورنا ہے؟ بس ابھی سب اس میں لگے، ایک حلقے والا کوشش کرتا ہے کہ فنڈ سارا ہماری طرف آ جائے، دوسرا حلقہ کوشش کرتا کہ میرے پاس فنڈ آ جائے، وہ گلی والے کوشش کرتے ادھر فنڈ آئے، ایک ضلع والا کوشش کرتا ہے کہ اس ضلع کا حق ادھر پہنچے، ایک صوبے والا کوشش کرتا ہے کہ دوسرے صوبے کا حق آ جائے۔ یہ بھی تو دیکھیں، اب ایک صوبہ دوسرے صوبے کا حق آ، یہ حرام نہیں ہے؟ یہ بھی حرام ہے۔ ایک ضلع دوسرے ضلع کا حق آتا، ایک تحصیل دوسرے تحصیل کا حق آتا، ایک قوم دوسرے قوم کا حق آ رہا۔ یہ کیا ہے؟ ایک پارٹی والا دوسرے پارٹی کا نہیں کر، مثلا ایک پارٹی کی حکومت آ گئی آپ کے سامنے ہمارے ملک میں، وہ پارٹی والا پھر شاد ہو گیا 5 سال کے لیے، دوسرے پارٹی والوں کا خیر نہیں ہے، پھر سارا مال وہ کھینچتا ہے پارٹی کے زور پر، کیونکہ حکمرانی اسی کا ہے، وہ پھر اپنے پارٹی والوں کو نوازتا ہے، پھر اس کے بعد دوسرے پارٹی والے آ جاتے، پھر وہ اس پارٹی کا حق آتے۔ یہ مسلمان کر رہے ہیں۔ کیا یورپ میں ایسا ہی ہوتا ہے؟ ایسا ہی ہوتا ہے ادھر؟ یہ کالے دن ہم کو اس اسلامی ملک میں جو ہے نا نظر آ رہا ہے، MNA فنڈ۔ اچھا، پھر یہ جو نوکریاں، یہ بھی وزیروں کے آتے ہیں، حکمرانوں کے آتے، کوشش کر وزیر کو یا رشوت دے دو یا روٹی یا ووٹ دوسرا کہ نوکری اس سے میں چھین لوں۔ یہ نوکریاں کس کے؟
یہ تو لوگوں کے ہے، مشترکہ مال ہے، جس کا حق ہے اسی کا ہے، تو کیا وہ حقدار کو حق دیتے؟ حقدار کو دیتے؟ بالکل نہیں دیتے۔ یہ مسلمان کر رہا ہے جی صاحب، یہ نمازی کر رہے ہیں، لمبی لمبی دعائیں والے، 3 گھنٹے دعائیں، یا اللہ مجھ کو معاف کر دے، 1,00,000 بار درود شریف پڑھنے والے، یہ لوگ کر رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں یار معاشرہ آگے نہیں جاتا، معاشرہ دباؤ میں، اس کی معاشی حالت خراب ہے، روپے کی قدر گر رہی ہے، ڈالر اوپر اٹھ رہا ہے، IMF ہمارے ساتھ یہ کر رہا ہے، ورلڈ بینک ہمارے ساتھ یہ کر رہا ہے، تو حرام خور کے ساتھ، جب حرام خور کے ساتھ اللہ کی رحمت نہیں ہے، اللہ کی مدد نہیں ہے، تو پھر کون آپ کی مدد کرے گا؟ پھر کونسلروں کو دے کے نیچے والے، ایک پٹواری سے تم جان چھوڑائے، آپ کو میں مانتا ہوں، آپ کو میں مانتا ہوں نا کہ ایک پٹواری سے ایک جائز کام کروائے اس اسلامی ملک میں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم کس قدر مسلمان۔ صرف ایک لیبل ہم لوگوں نے لگایا ہوا ہے، اس لیبل کو اللہ پسند نہیں کرے گا، ہم سے یاد رکھنا، قبول نہیں کرے گا۔ لیبلوں سے آپ انسانوں کو تنخواہ سکتے، اللہ کو نہیں تنخواہ سکتے۔ یہ جو تیرا ماتھے کا داغ ہے نا، اس سے تم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہو۔ اللہ دیکھتا ہے، اللہ مال میں آزماتا ہے، یاد رکھنا، نمازوں میں نہیں آزماتا ہے، نمازوں میں آزماتا ہے نہیں، نماز تو منافق بھی پڑھتا تھا۔ اللہ اولاد اور مال میں آزماتا ہے، اولاد اور مال میں آزماتا ہے۔ اگر ہم نے مالوں میں جو ہے نا حلال خوری کو اپنایا تو واقعی پھر ہم مسلمان۔ حج سے بھی اللہ نہیں آزماتا، نہ روزوں سے آزماتا ہے۔ اور دیکھیے کس چیز سے آزماتا ہے؟ مال سے۔ اور اس آزمائش میں ہم سارے کتنے نمبر ہوئیں گے؟ ہمارے اور مال میں، ہمارے اور جاپان کا کتنا ہو؟ بدعنوانی میں کیا نمبر ہے اس کا؟ ہمارا کیا نمبر ہے؟ اچھا، ہماری عدالتیں اور یورپ کی عدالتوں کا کیا حالت ہے؟ ہماری پولیس اور مغربی پولیس کا کتنا بڑا فرق ہے؟ ہمارا تعلیم نظام میں جو بدعنوانی ہے ان کی تعلیم نظام میں کتنا ہے؟ یہ لیبل والے لوگ کرتے، ادھر جو داغ ہے سجدے کا، یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اسلام بہت خوبصورت دین، اس کا قدر ہم کو کرنی چاہیے۔ مسلمانی بہت بڑا نام ہے، حضرت بلال بھی تو مسلمان تھے، صحابہ کرام بھی تو مسلمان تھے۔ حضرت صدیق اکبر کو جب پتہ چلا کہ نوالا حرام کھا گیا نا، اس نے کہہ کیا اس کو نا، تو کیا ہم کہہ کریں گے حرام کو؟ اچھا، ایک آفیسر وہ ریٹائر ہو جاتا، مال اس نے خوب کمایا، ابھی وہ مال کو کہہ نہیں کرتا ہے جو حرام کھایا نا، وہ ابھی حج پر جاتا، عمرے پر جاتا، ایک دفعہ مال کو کہہ کرو نا، غریب کا حق دے دو۔ اب 2 کروڑ روپے تم نے پینشن لے لیا، کروڑوں روپے سے پہلے کمایا، تو وہ کم سے کم 2 کروڑ تو دے دو نا، جو پینشن کا پیسہ غریبوں کو دے دو نا۔ یہ اصل میں مولوی صاحب نے اس کو بولا کہ نہیں وہ گلو نہیں، مال کو نہیں وہ گلو، ادھر جا کر اپنے آپ کو معاف کرواؤ۔ وہ جو ہی بیت اللہ سے کہتے یا اللہ مجھے معاف کر دو، میں نے بہت آرام کھایا ہے نا، بس وہ مولوی صاحب کہتے بالکل تم ایسے ہو گئے سر، ابھی پیدا ہو گئے، ابھی ماں سے پیدا ہو گئے، وہ صاف آ جاتا۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اس کو تم جانتے ہو، اور اس کے بعد ایک اور ان میں جو ہے نا عربوں میں ایک مسئلہ تھا، وہ چاند کے بارے میں ایک عجیب عقیدہ رکھتے تھے، چاند کیوں گھٹتا ہے، کیوں بڑھتا ہے، اس کو گہن کیوں لگتی ہے، فلان، اس میں ساد ہے، نحس ہے، فالنامے سے کرتے تھے سفروں میں وغیرہ وغیرہ ساری چیزوں میں نا۔ تو اس بارے میں انہوں نے اللہ کے رسول سے پوچھا، اللہ کے رسول نے بولا نہیں، چاند اس بارے میں، چاند میں ناس اور سات کا کوئی مسئلہ نہیں، اس کا تعلق قسمتوں کے ساتھ نہیں ہے، یہ صرف ایک آفاقی جنتری ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ، اپنے حساب کتاب کو جانو، حج کا مہینہ کون سا ہے، فلان مہینہ کون سا ہے۔ گھڑی کو آدمی تعویذ بناتا ہے، گھڑی جو ہے وہ قسمت کی چیز ہے، گھڑی سے کوئی فالنامہ لیتا ہے، اس کی سوئیوں میں ہم لوگ لیں، تو یہ جو آسمانی گھڑی ہے یہ کوئی فالنامے کی چیز ہے، کس کو ہم پوجے؟ کوئی آدمی گھڑی کو پوچھتا ہے؟ لیکن وہ لوگ پوچھتے تھے، چاند پرست تھے، ہلال پرست تھے، تو اللہ نے فرمایا یسألونک عن الاہل اہل قل ہی مواقیت للناس والحج ولیس البر بان تاتوا البیوت من ظہورها ولکن البر من اتقى۔
اے پیغمبر آپ سے پوچھتے ہیں چاندوں کے متعلق، کہہ دیجیے یہ اندازے ہیں وقت کے لوگوں کے لیے اور اج کے لیے۔ اور ایک اور ان میں مسئلہ تھا، یہ مذہبی رسومات نہیں ہے، مذہبی لوگ پر رسومات کو بہت اہمیت دیتے، بہت زیادہ، اور انہیں کو وہ دین سمجھتے، اور بھی وہ رسومات جن کا دین کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، جن کو ہم بدعت کہتے ہیں نا، جن کو ہم بدعت کہتے ہیں، یہ جو ہم نے لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں دوسرا تیسرا، یہ کیا ہے؟ تو وہ بھی بدعتوں میں لگے تھے۔ اج پر جاتا ہے بات صحیح، ادھر سے جاتا ہے، جب آتا ہے نا وہ پھر اپنے جو مکان ہے اس کے پچھواڑے سے آتے، دروازے سے نہیں آتے، پچھواڑے سے آتے، یہ کوئی مسئلہ ہے؟ تو اللہ نے فرمایا یہ نیکی نہیں ہے، یہ رسومات نیکی نہیں ہے، یہ بدعات میں نیکی نہیں ہے، یہ بدعات اصل دین نہیں ہے، یہ جو تم نے مذہبی رسومات بنا جن کو تم نے دین سمجھا ہوا اور تم کو فخر ہے کہ اسی پر ہمارے گناہ معاف ہوئیں گے، اسی سے میں جنت میں جاؤں گا، نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا نیکی یہ ہے تقوی اختیار کرو، اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کرو، گناہ سے بچ جاؤ، اپنے اندر ایسی صلاحیت پیدا کرو، ایسی صلاحیت جو تمہیں روکے غلط کاموں سے، اس کو وقایہ کہتے ہیں نا، اس کا کام کیا ہے؟ ان اوراق کی حفاظت کرتا ہے، یعنی اپنے اندر ایسی صلاحیت پیدا کرو، ایسی کہ تمہاری حفاظت ہو گناہوں سے، تم گناہوں سے بچ۔ ہم کتنے رسومات کی بجاوری کرتے نہیں کرتے؟ ہم میں تقوی ہے؟ ابھی آپ کے سامنے حرام سے ہم بچ گئے؟ ایک حلال خور پٹواری بہتر ہے یا ایک رسوم پرست پٹواری؟ کیا بولتے ہو حاجی صاحب؟ ایک رسوم پرست تحصیلدار اچھا ہے یا ایک حلال خور متقی؟ ایک حلال خور ایس ایچ او بہتر ہے یا ایک رسومات والا جو نظر نیازیں کرتا ہے نا جمعرات کو؟ کون سا بہتر ہے؟ یہ سب کو معلوم ہے، تقویدار بہتر ہے۔ اللہ کہتا ہے جو تقویدار ہے وہ بہتر ہے۔ اپنے گھروں میں سیدھے آ جاؤ، رسومات کو چھوڑ دو۔ ہاں واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اگر تم کامیابی چاہتے ہو، اگر کامیابی چاہتے، رسومات سے نہیں، مذہبی رسومات سے نہیں، سیدھا سیدھا تقوی اختیار کرو۔ تقوی کا مطلب ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچ، اپنے نفس پر قابو پاؤ، تمہاری خواہشات تمہارے کنٹرول میں ہو۔ ساتھ ایک ہمسایہ، اس کے بچے بھوک سے مر رہے، اور یہ صاحب جو ہے نا 10,000 روپے کا جو ہے نا پیک لگاتے، 1,000 روپے کا کش لگاتے، 5-6 ہزار روپے پیٹرول میں دیتے، دیتا نہیں دیتے، اور ساتھ ہمسایہ بیچارہ بھوک سے مر رہے۔ وہ صاحب ادھر جو ہے ایک نیکی کے کام میں لگا ہوا ہے، ایسا کام، اور ادھر ہمسائے سارے بھوک سے مر۔ یہ ہمارے معاشرے میں ہے نا۔ تو کامیاب معاشرہ، کامیاب انسان تقویدار، جس کو اپنے نفس پر قابو، اور روزہ ہمیں تقوی پیدا کرتا ہے نا، روزہ میں تقوی کہ اپنے نفس پر ہم کو قابو، بالکل غلط جو ہے نا میں تم کو نہیں کھلاؤں گا۔ وہ تقوی نہیں، وہ جلیبی والا تقوی، جلیبی والا تقوی نہیں کہ وہ ایک بزرگ تھا، اس کے دل نے جلیبی چاہا نا نفس نے، اس نے بولا ولا کر جلیبی تم کو دے دو، پھر پکوڑے اس نے آگے پکوڑے کا ڈیمانڈ کیا، نہیں پکوڑے بھی تم کو نہیں کھلا۔ یہ ایسا، یہ ڈرامے ہیں، نہیں حرام، اپنے نفس کو بولا حرام تم کو میں نہیں کھلاؤں گا، حرام تم کو نہیں کھلاؤں گا، دوسروں کا حق تم کو نہیں کھلاؤں گا، دوسروں کے بچوں کی محنت کا صلہ تم کو نہیں کھلاؤں گا، دوسرے کے بچوں کے خون پر جو ہے نا تمہارے لیے عمارت نہیں بناؤں گا۔ ہمارے والے تو ایسے ہی کر رہے ہیں، جو غریب ہے، غربا ہے، یتیم ہے، دوسرے ان کے خون پر اپنے محلات کو بناتے، پھر بولتے ہیں ہم حاکم ہیں، ہم تمہارے حاکم ہیں، بولتے ہیں نا ڈٹائی کے ساتھ بولتے۔ نہیں، نفس پر قابو پاؤ۔ میں اس منصب پر بیٹھا ہوں، یہ ایک امانت ہے، میں اپنے بچوں کو ایک پائی کا حرام نہیں کھلاؤں گا۔ کیوں کھلاؤں اس کو؟ میری تنخواہ میرے لیے کافی ہے، اسی تنخواہ پر میں گزارا کروں گا۔ سب کے بچے پاکستان میں پڑھ رہے، میرے بچے بھی پڑھے، سب کے بچوں کا پاکستان میں علاج ہو رہا ہے، دوسروں کا بھی ہو جائے، میرے بچے ان سے زیادہ ہے۔ میرے بچوں کو 5 روپے کی ٹافی نہیں ملتی ہے، اور تم حرام خور، تم جو ہے 10,000 روپے کا چاکلیٹ اس کو کھلاتے۔ نہیں، یہ تقوی نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔